اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ سورہ واقعہ آیت 25۔ وہاں نہ وہ بےہودہ کلام سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات، ہاں سلام سلام کہنا ہوگا۔ جنت کی زندگی کس طرح گزرے گی، وہاں کی زندگی کا کیا ماحول ہوگا، اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ جنت کی زندگی کا ماحول وہ بےہودہ کاموں سے عاری، بےہودہ کلاموں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ لا يسمعون فیہا اللغو، ناقابل اعتنا کلام کو لغو کہتے ہیں، جو بے فکر لوگوں سے صادر ہوتا ہے۔ اس قسم کے بے سود بے فائدہ کلام نہیں کریں گے آپس میں۔ ولا تأثیما، اور جنت میں گناہ کی نوبت بھی نہیں آئے گی، یعنی یہ کہنے کی نوبت نہیں آئے گی آپ نے غلط کہا، یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے، ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ وہاں غلط صحیح کا تصور نہیں ہوگا۔ دوسرے محتاج نہیں ہوتے لیکن محظوظ ہوتے ہیں، تعصیم نہ ہونے کی وجہ سے، گناہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور یہاں تعصیم کا معنی کذب سے بھی کیا ہے، جھوٹ نہیں بولا جائے گا، وہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ خلاف واقع بات کرنے کو کہتے ہیں، واقع کے خلاف بات کر کے جنت میں کیا کرنا ہے، اس کا تصور نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، لغو باتیں بھی نہیں ہوں گی، جھوٹ بھی نہیں ہوگا، اور ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی نہیں ہوگی۔ وہاں کی جو آپس میں بات چیت کی فضا ہے، اس طرح کی فضا ہوگی۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلام ہی سلام کی فضا ہوگی۔ سلام سلام کو 2 مرتبہ تکرار کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جنت کا معاشرہ کس قدر پیار و محبت اور الفت اور انس کا معاشرہ ہے۔ سلام سلام ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیش آئیں گے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور داہنے ہاتھ والے تو داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا۔ السابقون کے بعد اصحاب یمین کا ذکر آتا ہے، 3 گروہوں کا ذکر آیا تھا شروع میں، تم 3 گروہ ہوں گے، سابقین، اصحاب یمین، اصحاب شمال، 3 گروہ۔ ان 3 گروہوں میں سے سابقین کا ذکر آیا۔ اب اصحاب یمین کا ذکر ہے، یہ سب سے پہلا درجہ سابقین ہے، وہ مقربین ہے، ان کے لیے جنت میں جو درجہ ہے، جو ثواب ہے، اجر ہے، اس کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اصحاب یمین کا درجہ آتا ہے، یہ دوسرے درجے کے جنتی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے
کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، اپنے عمل کی زنجیر میں بند ہے، سوائے اصحاب یمین کے۔ اصحاب یمین اپنے عمل کی زنجیر میں بند نہیں ہوں گے۔ یہ سورہ مدثر میں ہے۔ اصحاب یمین وہ لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں قیامت کے دن۔ یہ اصحاب یمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب، یہ بے خار بیروں میں اور کیلوں کے گچھوں میں اور لمبے سایوں میں اور بہتے پانیوں کے پاس ہوں گے۔ فی سدر، سدر درخت، سدر بیر کا درخت، بیر کا درخت میں ایک خاص خاصیت ہے، اس لیے کہ سدر کے ساتھ میت کو غسل دینا ہوتا ہے، اور جنت میں جو سدر کا درخت ہوگا وہ مخضود ہوگا، بے خار، اس میں خار کانٹے نہیں ہوں گے، طلح منضود ہوں گے۔ یہ درخت سدر کے فضیلت حاصل ہے، یعنی جو بیر دنیا میں ہے یقیناً وہی جنت میں ہو یہ ثابت نہیں ہے، قریب ہے، نزدیک ہے، اس لیے بیر کا ذکر کیا ہے۔ روایت ہے اغسلوا رؤوسکم بورق السدر فإنه قدسه كل ملک مقرب وكل نبی مرسل، اپنے سروں کو بیر کے پتے سے دھویا کرو، چونکہ ہر مقرب فرشتے اور ہر نبی مرسل نے اس کے تقدس کو بیان کیا ہے۔ بیر کا درخت وطلح منضود، اور اصحاب یمین کے لیے وہاں پر پھلوں میں سے ذکر کیا، وفاکہۃ کثیرۃ بھی ہے، وفاکہۃ مما یتخیرون بھی ہے، لیکن یہاں پر کیلے کا خصوصی طور پر نام لے کر ذکر آتا ہے۔ طلح کیلے کو کہتے ہیں، منضود جو ہے وہ گچھوں والے کیلے ہوں گے۔ یہاں پہ کیلے کا خصوصی طور پر ذکر آنا بھی نہایت قابل توجہ ہے۔ یہاں پہ ماہرین، جدید ترین طبی تحقیقات والوں کے نزدیک سیب پھلوں کا سردار ہے، سیب، لیکن دوسری طرف کیلے کے بارے میں بھی بحث چل رہی ہے۔ آج تک تو یہی ہے کہ سیب پھلوں کا سردار ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی بحث چل رہی ہے طبی ماہرین کے نزدیک کہ نہیں، پھلوں کا سردار سیب نہیں، پھلوں کا سردار کیلے ہیں۔ یہ بھی ایک موقف ہے، ایک نظریہ ہے، یہ بڑی بات ہے۔ یہ بھی خواہ یہ بات ان کے لیے ثابت ہو کہ یہ سیب سے آگے جائے یا نہ ہو، لیکن کیلے کی اہمیت کو یہ دنیا اب جاننے لگی ہے۔
جی، اور ہمارے لیے بھی قابل توجہ ہے قرآن مجید میں میووں میں خصوصی طور پر کیلے کا بھی ذکر آیا ہے، اگرچہ بہت سے میووں کا ذکر آیا ہے، یہ انار کا ذکر آیا، انگور کا ذکر آیا، جی۔ والظل ممدود، لمبے سایوں میں ہوں گے، سائے ہوں گے۔ جنت میں دھوپ کی تپش نہیں ہوگی کہ سائے کی ضرورت پڑے، لیکن وہ سائے جو ہے لمبے سائے کیا ہوں گے؟ جنت کی فضا سائے کی طرح ہوں گے، نہ دھوپ اور نہ سردی، دونوں لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ دھوپ کی تپش اور نہ سردی کی شدت محسوس نہیں ہوگی وہاں پہ، کچھ دونوں نہیں، نہ دھوپ کی تپش ہے نہ سردی کی شدت ہے، درمیانی فضا کو یہاں پر سایہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، سایہ میں نہ دھوپ ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ وماء مسکوب، بہتے پانی، بہتے پانی کا مطلب یہ ہے اوپر سے نیچے کی طرف بہنا، تو اس کے آبشار کسی صورت ہوتی ہے، وہ زیادہ انسان کو اچھا لگتا ہے۔ پانی ہونا، خود پانی، اول تو خود پانی بہت اچھی چیز ہے، اس کے بعد پانی کا جاری ہونا اور اس کی خوبی ہے، اور پھر اس کے بعد پانی کے ساتھ جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ شکلیں ہوا کرتی ہیں پانی کی۔ قرآن مجید میں ان سب کا ذکر کیا ہے، فیہا انہار من ماء، جنت میں پانی کی نہریں ہیں، فیہا عین جاریہ، جنت میں جاری چشمے ہوں گے، عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یہ ایسا چشمہ ہے جسے اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور خود اسے جیسے چاہیں گے جاری کریں گے۔ یفجرونہا، یہ چشمے جاری کرنا رہنا ان کے اپنے ہاتھ میں، وہاں انسان کا ارادہ نافذ ہے۔ جی، حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار کے دن رسول اللہ مبعوث برسالت ہوئے، بدھ کے دن کی صبح کو میں نے اسلام قبول کیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو میں ان کے دائیں طرف کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تھا۔ بعض دیگر روایات میں حضرت خدیجہ کی شمولیت کا ذکر ہے۔ مردوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرے علاوہ کوئی نہ تھا، میرے بارے میں آیت و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین نازل ہوئی، آپ سابقون اولون میں سے افضل السابقین، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اصحاب یمین بھی۔ یہ روایت ہے تاریخ دمشق، مناقب خوارزمی، اس میں حدیث ابن مسعود کی روایت ہے، مجمع الزوائد اور شواہد التنزیل، ان اہل سنت کے مصادر میں یہ روایت موجود ہے۔ وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور فراوان پھلوں میں ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی۔
اب اصحاب یمین کے لیے جنت کے نعمتوں کا ذکر ہے، میوہ ہوں گے کثیر تعداد میں فراوان، ختم ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، لا مقطوعۃ نہ ختم ہونے ولا ممنوعۃ نہ روک ٹوک اس لیے نہیں ہوگی کہ آپ نے ارادہ کر لیا ادھر سے، آپ کو پتہ ہے جنت میں انسان کا ارادہ نافذ ہے، ادھر سے آپ نے خواہش کی کیلا کھانے کی، کیلا سامنے حاضر ہو گیا۔ لا مقطوعۃ، یہ میوے موسمی نہیں ہوں گے، یہ آج کل جو ہے وہ اس پھل کا موسم نہیں ہے، نہیں ملتا بازار میں، نہیں ہے، اس قسم کا نہیں ہوگا۔ ولا ممنوعۃ، نہ کوئی رکاوٹ ہوگی، اس لیے جب ارادہ نافذ ہے رکاوٹ کیا ہوں گے۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچے فرش ہوں گے، اونچے درجے کے فرش پر ہوں گے، یا یہ اونچے درجے کی زوجات ہوں گی، فرش مرفوعہ، چونکہ لفظ فرش زوجہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس پر اگلی آیت کو قرینہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ فرش سے مراد زوجات ہیں کی بات پر اگلی آیت میں انشأناہن، انشاء، ہم نے ان حوروں کو ایک انداز سے خلق فرمایا، یہ اشارہ بنتا ہے فرش سے مراد ازواج ہے، مرفوعۃ، اونچے درجے کے فرش ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، ہم نے ان حوروں کو ایک خاص انداز تخلیق سے پیدا کیا، پھر ہم نے انہیں باکرہ بنایا، ہم سردوس، ہم عمر بنایا۔ جی یہاں پہ اہل جنت کے لیے عمروں کا بھی ذکر ہے کہ ہم نے ان کو ایسے تخلیق کی ہے، ان حوروں کو، کہ ان کو جو ہے وہ کنواری بنایا، عرب بنایا، عرب شوہر دوست۔ زوجات کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ شوہر دوست ہو، رفیق حیات تبھی تو ہوتا ہے، اس سے مانوس ہوتا ہے تبھی تو کہ وہ شوہر دوست ہو۔ وہ عرب ہوں گے، شوہر دوست ہوں گے، شوہر کو بہت چاہنے والیاں ہوں گی۔ عرباً، ایک تو ابکار کنواری، کنوارپن، اور کنواری رہیں گی ہمیشہ، جی ان کے کنوارپن جو ہے کبھی زائل نہیں ہوگی۔ عرباً اپنے شوہر کے چاہنے والے ہوں گے، شوہر پرستی ان میں رچی بسی ہوئی ہوں گی۔ اترابا، یہ زوجات ہم عمر بھی ہوں گی، اپنے شوہروں کے ہم سن ہوں گی، یعنی یہ زوجات کیا ہے؟ کنواری ہیں اور شوہر کے ہم سن ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کی عمریں کیا ہے۔ یہ زوجات جو ہے وہ کنواری کی عمر میں ہے اور شوہروں کے ہم سن ہے، شوہر بھی کوئی 15 سال کے 16 سال کی عمر کے جوان، تازہ جوان ہوں گے۔ جنت میں
سب لوگ جوان ہوتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت آئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، روایت ہے، تو ان سے آپ نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی۔ اس پر انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ بعد میں ان کو بلا کر کے سمجھایا جنت میں بوڑھی نہیں جاتی، جوان ہو کر کے جاتی ہے مراد۔ اچھا یہ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ سب اصحاب یمین کے لیے۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، ایک جماعت اگلوں میں سے ہوگی اور ایک جماعت پچھلوں میں سے ہوگی۔ یہاں وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ نہیں کہا، یہاں دونوں کے لیے برابر کہا، اولین اور آخرین دونوں میں ایک جماعت ہوگی، چونکہ سابقون تو آخرین میں قلیل من الآخرین، جی، لیکن اصحاب یمین قلیل نہیں ہوں گے۔ یہاں بھی جماعت اولین کے برابر جماعت ہوں گے۔ یہ تین گروہوں کا ذکر ہو گیا، جی، چونکہ اولین میں آپ کو بتایا کہ وہ سابقین جو ہے وہ انبیاء کی دعوت پر لبیک کہنے والے، اولین میں زیادہ انبیاء گزرے ہیں تو زیادہ لبیک کہنے والے، لبیک کہنے میں سبقت لے جانے والے، لبیک کہنے والے تو زیادہ ہو گئے، لیکن سبقت لے جانے والے جو ہے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی وہ ہوتا ہے سابقین۔ اس لیے گزشتہ انبیاء میں سابقین زیادہ ہے، اور آخری امت محمدی میں سابقین کم ہیں، اس لیے کہ ایک رسول کی دعوت تھی، مکہ میں اعلان رسالت فرمایا تو ایک وقت ایسا تھا کہ صرف حضرت علی مردوں میں سے نے قبول کیا تھا اسلام۔ بعض لوگ کہتے ہیں علی کا مسلم اول کہتے ہیں، اسلام قبول کیا کی تعبیر صحیح نہیں ہے۔ علی کی عمر اس وقت وہ نوعمر تھے، اور علی کی زندگی میں ایک لمحہ بھی شرک اور کفر پر نہیں گزرے، ایک لمحہ بھی۔ علی سب سے پہلا مسلم ہے، کب غیر مسلم تھے علی؟ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں علی مسلم نہ ہو کہ آپ کہہ سکے آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ہاں، آپ پیدا ہی اسلام پر ہوئے، آپ کی زندگی کے کوئی لمحہ غیر اسلام پر نہیں ہے، لہٰذا علی کو مسلم اول کہنے کی تعبیر کو کچھ لوگ نہیں مانتے، میں بھی اس بات کی تائید کرتا ہوں۔ علی مسلم اول کہنا صحیح نہیں، علی مسلم تھے، مومن تھے، اور ایمان علی کی فطرت، علی کی ولادت ایمان کے اوپر ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔